بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بڑھتے اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ لاکھوں درود و سلام ہو اس رحمت للعالمین پر جس نے اپنی امت اور ترقی انسانیت کے لیے ہزاروں تکلیفیں اٹھائیں اور مشقتیں برداشت کی۔ آپ کے ان عظیم احسانات کا بدلہ چکانا تو دور کی بات ہے، ہم نے کبھی بھی اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر کبھی آپ کی ذات پر درود پاک ہی نہیں بھیجا۔ اگر اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنے کا معمول نہیں رہا تو آئیے سب لوگ، سب دوست، سب بہن بھائی مل کر آج سے ہم روزانہ کم از کم 100 دفعہ درود شریف پڑھنے کا معمول بناتے ہیں، جس کا نفع سراسر ہم کو ملنے والا ہے، اور ہر درود پر ہم کو 10 نیکیاں ملنے والی ہیں، اللہ کی رحمتیں ملنے والی ہیں۔ وہ درود جس کے بھیجنے کا خود رب العزت اور اس کے فرشتے کی طرف سے بھی معمول ہے۔ کروڑ پتی، لاکھ پتی اور ارب پتی بننے کا خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھی دولت ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، گھر کی ساری ضروریات اس کی دولت سے پوری ہوتی رہیں، کبھی کسی کے آگے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے، سب کچھ اس کا اپنا ہو۔ لیکن یہ خواب کیسے پورا ہوگا؟ تو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا عمل کہ جس سے آپ کا خواب پورا ہو سکتا ہے، اگر آپ کا یقین پکا ہے کہ وہی ذات اللہ ہم کو دولت عطا فرمانے والا ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو یہ عمل آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن ایک بات اور کہ جب تک آپ کے گھر میں، آپ کے پیسوں میں، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تھوڑا سا مال جو انسان کی گزارے کے لیے کافی ہو وہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہو، کیونکہ وہ انسان کو غفلت میں ڈال دے گا۔ اسی طرح وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ مال کی کثرت ہونا برکت نہیں ہوتی، بلکہ برکت وہ ہوتی ہے جس میں رب کی رضا ہو، جس میں اللہ خوش ہو، جس میں اللہ کی رحمتیں ہوں۔ بلا شبہ وہ انسان بابرکت ہے جو دنیا میں مسکین بن کر زندگی بسر کرتا ہے لیکن اپنی آخرت پر نظر رکھتا ہے۔ اس انسان کی وجہ سے اللہ پورے گھر یا محلے میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ضمانت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تلاش کرنا ہو تو کمزور لوگوں میں تلاش کرنا، جن کی معاشرے میں اہمیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی بات نہیں سنتا، کیونکہ تمہیں رزق بھی انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے، اور اللہ اس امت کی مدد اس کے نیک لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ کبھی بھی مسکینوں سے، یتیموں سے منہ مت موڑیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت اور خیر آپ سے روٹ گئی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کسی مسکین کو کھانا کھانے کے لیے نہ بٹھایا جاتا، وہ بہت بے چین ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اپنے آس پاس گرد و نواح میں غریبوں مسکینوں سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم بھی جس دن کسی مسکین کی مدد نہ کر سکیں یا مسکین کو دیکھا نہ ہو اور ہم بے چین ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں خیر و برکت کا عنصر پیدا کر دیا ہے۔ جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی رزق کی کمی ہو، دولت کی کمی ہو، بے برکتی پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہاں پر گناہ ہو رہے ہیں۔ انسان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے جب فساد آئے گا تو خیر و برکت ختم ہو جائے گی، اور دنیا میں فساد پر سزا اس لیے ہے کہ شاید انسان واپس لوٹ آئے، توبہ کر لے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی بخشنے والی اور مہربان ہے، اور اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پکڑتا تو فوری ہم پر عذاب نازل کر دیتا۔ اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ پاک کی ذات کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا تو زمین پر ایک چوپایا بھی زندہ نہ رہتا۔ آج ہمارے گھروں سے برکت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کاروبار میں دھوکہ دینا، گاڑی فروخت کرنا تو اصل بات نہیں بتاتے، کوئی بھی چیز فروخت کرنی ہو تو ہم اصل بات نہیں بتاتے، غلط بیانی کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ان کی تجارت میں سے اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے۔ پیسے زیادہ بھی مل گئے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ جھوٹ بولنے کے ساتھ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کسی نکمی چیز کا صدقہ کرے تو نہ اس بندے کو برکت ملے گی، نہ ہی اس کے مال میں برکت ہوگی۔ آج ہم استعمال شدہ اور نکارہ چیزوں کا صدقہ کر دیتے ہیں۔ ہوٹلوں میں کھانا کھانا ہو تو ہزاروں کے حساب سے بل بن جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو
ہم 10 روپے دیتے وقت بھی 100 مرتبہ سوچتے ہیں اگر اچھی چیزوں کا صدقہ کریں گے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں 70 گنا بڑھ کر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی کے پاس صدقہ لینے بھیجا تو اس نے ایک نکمی سی اونٹنی صدقہ کر دی، یوں سمجھ لیجئے وہ کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ صحابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صدقے کی اونٹنی لے کر آئے تو آپ کا دل خراب ہوا، افسردہ ہو گئے کہ اس بندے کے پاس اتنا مال ہے اور اس نے یہ نکمی سی اور کمزور سی اونٹنی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا، یا اللہ اس بندے کو بھی برکت نہ دے اور اس کے اونٹوں میں بھی برکت نہ دے۔ لکھا ہے کہ یہ بد دعا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے جو نکمی چیز کو صدقہ کرتے ہیں، جو گھٹیا چیز کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ جب اس بندے کو علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، اور پھر بڑی خوبصورت اونٹنی لے کر دوبارہ واپس آیا جس پر اللہ کے رسول نے اس کے مال میں برکت کی دعا کی۔ جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا ہم لوگ بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمتیں، برکتیں اور بارش نازل کرنا بند کر دیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ ان کی قوم کس وجہ سے تباہ و برباد ہوئی، اسی وجہ سے کہ وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یہ سب حالات ہو جائیں گے تو برکت اور رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ آپ خود دیکھ لیجئے، اپنے ہی معاشرے میں دیکھ لیجئے، گلی محلے میں، اپنے شہر میں دیکھ لیجئے، پیٹرول، دودھ، اس طرح کی اور بہت سی اشیاء ہیں جن میں 2 نمبری بہت ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ چیزیں پورے وزن میں نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وزن میں پورا کر کے فروخت کرو۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کرو گے تو قحط سالی کی لپیٹ ہو جائے گی۔ جب یہ سب حالات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں تو ان سب حالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم پر مہربان ہے، پھر بھی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کملی والے کا ہی صدقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ عمل جس کو کرنے سے ہر بندہ امیر ہو جاتا ہے، دولت میں کھیلنے لگ جاتا ہے، دولت اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جو کوئی بھی شخص آپ کو نہیں بتائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی کاروباری لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسی خفیہ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے، کہیں ان کا راز نہ کھل جائے اور دوسرا آدمی بھی ان کی طرح کہیں امیر نہ ہو جائے۔ یہ عمل آپ نے رات کو جب بستر پر لیٹ جائیں تو اپنا منہ باہر نکال کر قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی 4 سورتیں پڑھ لینی ہیں، صرف 2 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، پھر 2 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے، پھر 2 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر 2 مرتبہ سورۃ النصر کی تلاوت کر لیجئے، پھر اس کے بعد آخر میں 2 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کر لیجئے، اور پھر پہلی تعداد میں درود پاک پڑھ لیجئے اور پھر سو جائیں۔ اگر آپ لگاتار یہ عمل کرتے رہتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتنی دولت اللہ پاک کہاں سے آپ کو عطا فرما رہے ہیں، اتنی دولت آپ کے پاس کہاں سے آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو خود ہی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ مالک جو ساری کائنات کا پروردگار ہے وہ آپ کو دولت سے نواز رہا ہے اور اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے اثر دیکھیں گے کہ اتنی دولت آپ کے پاس آنا شروع ہو چکی ہے۔ اس عمل کو خود بھی ضرور کر لیں اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آج کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔